اکتوبر 2015 امریکہ کے لیے ایک ایسی رات جو ان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ سی آئی اے کا ڈائریکٹر جان برینن، ایک ایسا آدمی جس کا نمبر عام لوگوں کے لیے بالکل ان ایکسیسیبل تھا، لیکن اس رات اسے ایک کال آئی۔ فون کے دوسری طرف کوئی پروفیشنل ہیکر نہیں تھا، بلکہ ایک بچہ تھا، اور اس بچے نے کہا، میں نے سی آئی اے کا پورا سسٹم ہیک کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں مڈل ایسٹ اور پیلسٹائن میں بامبنگ بند ہو، دنیا میں امن رہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ تھی جو ہیکرز نے اپنے لیکس کے ساتھ ہائی لائٹ کی۔ دوستو، 8 آور میں اب سب کو خوش آمدید۔ اس کال کے بعد سی آئی اے اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز پہلی مرتبہ شوق میں آ گئیں۔ کال سے پہلے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا سسٹم بریچ ہو چکا ہے، مگر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہیکر ایک بچہ ہے۔ اس واقعے نے ان کے اختیار اور وقار کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ امریکہ، جسے دنیا کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس مانا جاتا تھا، ان کے پرائیویٹ ریکارڈز ایک چھوٹے سے ہیکر کے ہاتھ لگ گئے۔ اور سب سے زیادہ شرم کا معاملہ یہ تھا کہ سی آئی اے ایجنٹس خود کہتے تھے، ہمارے لیے اصلی بے عزتی تب ہے جب ہماری آئیڈینٹی ایکسپوز ہو جائے۔ ان کی سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ سی آئی اے کے اندر جو سٹار بکس ہے، وہاں عام طور پر کپس پر نام نہیں لکھے جاتے اور ریوارڈ کارڈز بھی نہیں استعمال کیے جاتے، تاکہ انڈر کور سٹاف بھی اپنی آئیڈینٹی محفوظ رکھ سکیں۔ انویسٹیگیشنز نے ریویل کیا کہ کال یو کے سے کی گئی تھی۔ کالر کا نام تھا کریکا، اور اس کی اپنی ہیکنگ کمیونٹی تھی جو خود کو کریکاز ود ایٹیٹیوڈ کہلاتے تھے۔ کریکا اصل میں ایک ٹین ایجر تھا جس کا ریئل نیم بعد میں کین گیمبل سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بچہ بھی شامل تھا جس کا نک نیم تھا ڈیفالٹ۔ ڈیفالٹ کی کہانی 2008 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا اصل نام جسٹن گرے لیبرمین تھا۔ وہ نارتھ کیرولائنا سے تعلق رکھتا تھا۔ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے اس نے کوڈنگ اور ماڈیفیکیشن کرنا سیکھا، اور دھیرے دھیرے اس کا ہیکنگ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ وہ آئی آر سی اور ہیک فورمز پر دوسرے ایکٹیوسٹ سے ملا اور انون سیک جیسے ہیکنگ گروپس میں آ گیا۔ یہاں اس کو سوشل انجینئرنگ اور اکاؤنٹ ٹیک اوور جیسے ٹاسک دیے گئے، جن کی وجہ سے وہ ہائی پروفائل ٹارگٹس تک پہنچ سکا۔ اس کے علاوہ یہ گروپ باٹ نیٹس اور وائرسز کے ذریعے گورنمنٹ اور کارپوریشنز کے سسٹمز ہیک کرتا تھا اور اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز کرتا تھا۔ ڈیفالٹ ایک ہیکنگ گروپ انونیمس سے بہت انسپائرڈ تھا۔ یہ ہیکرز اپنے پولیٹیکل ہیکس کے لیے مشہور تھے۔ کچھ رپورٹس نے یہ بھی کلیم کیا کہ ڈیفالٹ نے ایک کینیڈین کالج کے فائنینشیل سسٹم کو ٹارگٹ کیا اور ان کے سسٹم سے اسٹوڈنٹ فی ریکارڈز، پے رولز اور اکاؤنٹس کی فائلز ڈیلیٹ کر دی، جس کی وجہ سے ان کا پورا فائنینشیل سسٹم ٹیمپریریلی کولیپس کر گیا۔ وہ یہ پروف کرنا چاہتا تھا کہ ان کے سسٹم سیکیور نہیں ہیں۔ پھر اگلا ہیک اس نے غصے میں کیا، جو کہ اینیمل رائٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ اس نے ایک گورنمنٹ لنکڈ اینیمل انڈسٹری سائٹ کو ڈیفیس کر دیا اور وہاں پبلکلی یہ میسج لکھ دیا، یہ لا تب تک الیگل رہے گا جب تک اینیملز کے رائٹس سیکیور نہیں ہوتے۔ اس نے ڈنمارک کی ایک آفیشیل ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا اور اس پر پروٹیسٹ میسیجز پوسٹ کیے اور لا ریفارمز کے اگینسٹ بات کی، لیکن وہ کبھی اپنے ہیکس کا کریڈٹ نہیں لیتا تھا۔ 2013 میں ڈیفالٹ کی ملاقات تیسرے ہیکر ایڈورڈ سنوڈن سے ہوئی، جو ایکس این ایس اے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کنٹریکٹر تھا، اور اس نے ایک بڑا راز ڈسکلوز کیا کہ سی آئی اے سیکریٹلی عام لوگوں کا ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے، جیسے کہ کالز، ای میلز اور چیٹس۔ اس بارے میں لوگوں کو بالکل معلوم نہیں تھا۔ اس ریولیوشن نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ایڈورڈ جانتا تھا کہ اس ریولیوشن کے بعد یو ایس اے میں اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس نے ہانگ کانگ کا راستہ اختیار کیا اور پھر رشیا میں اسائلم لے کر رہنے لگا۔ اس کے لیک نے ہیکرز کو بہت انسپائر کیا، جن میں ڈیفالٹ اور کریکا بھی شامل تھے، اور ان کا اینی بھی کامن تھا، امریکن انٹیلیجنس سسٹم۔
انہوں نے سب سے پہلے جیمز کلیپر ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کو ٹارگٹ کیا۔ کریکر نے کلیپر کا پرائیویٹ نمبر ہیک کر کے گوگل پر لیک کر دیا۔ یہ پہلا سائن تھا کہ سسٹم بریچ بہت سیریس ہے۔ اگلا ٹارگٹ تھا جان برینامن، سی آئی اے کا ڈائریکٹر۔ برینامن کا پرائیویٹ نمبر ویریزون پر رجسٹرڈ تھا۔ کریکر نے پہلے اس کا نمبر ٹریس کیا، پھر ویریزونا کے ٹیم ریپرزینٹیٹیو سے بات کر کے اس کا پرسنل AOL ای میل اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا۔ برینامن کے ای میل سے اس نے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیک کر کے پبلک کر دیے، جس میں CIA کے سیکرٹ میموز، ایجنسی کے انٹرنل کمیونیکیشنز اور برینامن کے پرسنل ریکارڈز شامل تھے۔ اس کے بعد CIA نے امیجیٹلی کریکر کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ گھر کے وائی فائی کی بجائے ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کی لوکیشن کو ٹریس کرنا مشکل تھا۔ ان کو لگتا تھا وہ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، لیکن ڈیفالٹ سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے نشے کی حالت میں اپنے ایک دوست کو بتا دیا کہ CIA کا ہیک اس نے کریکر کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ یہ انفارمیشن اتھارٹیز تک پہنچ گئی۔ جلد ہی ڈیفالٹ کو 8 سپٹمبر 2016 میں اریسٹ کر لیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی۔ انویسٹیگیشنز کے دوران اس نے کریکر کا نیم ایکسپوز کر دیا۔ کورٹ نے اسے 5 سال فیڈرل پریزن کی سزا سنائی۔ 2017 میں کریکر بھی UK سے اریسٹ ہو گیا۔ اس کا اصل نام کین گیمبل تھا، جو اس وقت صرف 15 سال کا تھا۔ کم عمر کی وجہ سے کورٹ نے اسے صرف 2 سال کی امپریزنمنٹ دی۔ یہ ہیک امریکہ کے لیے ایک شیمفل چیپٹر تھا۔ ایک طرف ان کی $1 بلین انٹیلیجنس ایجنسیز اور دوسری طرف 2 ٹینیجرز جو ان کے سب سے ٹاپ آفیشلز تک ریچ کر گئے۔ یہ واقعہ دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ سب سے بڑی انٹیلیجنس بھی ہیکر سے سیف نہیں ہے، اور کبھی کبھی سب سے ڈینجرس ویپنز گنز یا بامز نہیں، بلکہ ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ دوستو، کریکرز ود ایٹیٹیوڈ کا یہ چیپٹر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، نہ صرف ہیکنگ ہسٹری میں بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے CIA جیسی طاقتور ایجنسی کی کمزوریاں سب کے سامنے ایکسپوز کر دی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں آپ سیف ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلا کریکر شاید پھر کہیں سے سامنے آ جائے گا؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔